السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ تازہ ترین اور اہم خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5673 میگا واٹ سے بڑھ کر 6465 میگا واٹ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے کئی شہروں میں پہلے سے جاری لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اور بھی ہوا اضافہ۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 22,559 میگا واٹ ہے، جبکہ ملک میں بجلی کی کل طلب 28,724 میگا واٹ ہے۔ پاور ڈویژن ذرائع کے مطابق پانی سے 5,150 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پلانٹس 1,761 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی مجموعی پیداوار 12,285 میگا واٹ ہے۔ بجلی کا شارٹ فال بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں اضافہ۔ ونڈ پاور پلانٹس 1,148 میگا واٹ اور سولر پلانٹ سے پیداوار 500 میگا واٹ ہے۔ بگاس سے چلنے والے پلانٹس 178 میگا واٹ بجلی بنا رہے ہیں، جبکہ جوہری ایندھن سے 1,238 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ اسلام آباد ریجن میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ اب 4 گھنٹوں سے بڑھ کر 6 گھنٹوں تک پہنچ گیا ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور اب ٹیکنالوجی سے متعلق اہم خبر۔ آئی فون کو سست کرنے کا الزام، ایپل پر 1,89 ارب ہرجانے کا کیس، فیصلہ آج۔ ڈی میل کے مطابق اگر اس کیس میں امریکی کمپنی قانونی جنگ ہار جاتی ہے تو اسے اپنے ہر صارف کو ہرجانے کی صورت میں سینکڑوں پاؤنڈز ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ کیس آئی فون کو استعمال کرنے والے ایک صارف نے ہی دائر کیا ہے۔ یہ صارف جسٹن کا دعویٰ ہے کہ ایپل نے کارکردگی کے مسائل سے نمٹنے اور پرانے آلات کو اچانک بند ہونے سے روکنے کے لیے سافٹ ویئر اپ ڈیٹس میں پاور مینجمنٹ ٹول کو چھپا کر اپنے آئی فون ہینڈ سیٹس کی کارکردگی کو جان بوجھ کر سست کیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ اس ٹول کے بارے میں معلومات اس وقت سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ڈاؤن لوڈ کی تفصیل میں شامل نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ صارف کے آلے کو سست کر دے گا۔ یہ دعویٰ آئی فون 6 پلس، 6S، 6S پلس، SE، 7 پلس، 8 پلس اور آئی فون ایکس ماڈل سے متعلق ہے۔ اس سے قبل ایپل کمپنی 2017 میں ماہرین کی جانب سے غیر معمولی سست کارکردگی جیسی شکایات کے بعد سافٹ ویئر اپ ڈیٹس کے ذریعے پرانے آئی فونز کی رفتار کم کرنے کا اعتراف کر چکی ہے، تاہم اس قانونی کارروائی کے بارے میں ایپل کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا گیا ہے۔ آئی فون کو سست کرنے کا یہ الزام امریکی کمپنی ایپل پر 1,89 ارب کے ہرجانے کا کیس کا فیصلہ آج ہوگا۔ اور اب بزنس سے متعلق، کیا سوزوکی واقعی اپنی مشہور زمانہ گاڑی مہران کو دوبارہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے پیش کرنے جا رہا ہے؟ ڈیلی آن لائن کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافے سے پریشان شہریوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ وائرل ہے، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سوزوکی اپنی مشہور زمانہ گاڑی اور فیول سیور مہران کو دوبارہ سے مارکیٹ میں اتارنے جا رہا ہے، تاہم اب اس کی حقیقت سامنے آ گئی ہے اور پاک ویلز کی جانب سے ایسی افواہوں کی تردید کر دی گئی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے مشہور ویب سائٹ پاک ویل نے خصوصی بلاگ میں بتایا ہے کہ ہم نے اس معاملے کی تحقیق کی ہے اور اس دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہ دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔
اور مہران کی واپسی کا کوئی بھی امکان موجود نہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ مہران کو دوبارہ متعارف کروانا کوئی آسان نہیں۔ گاڑی کو دوبارہ مارکیٹ میں اتارنے کے لیے ایک مکمل نئے پروسیس کی ضرورت پیش ہوگی، جس میں تکنیکی ڈھانچہ اور دیگر معاملات کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا، اور آسان لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم مستقبل قریب میں تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایک اور وجہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی یہ افواہیں یکسر بے بنیاد ہیں کہ 2019 میں جب مہران کو بند کیا گیا تو اس کی قیمت 8,80,000 روپے تھی۔ اس لیے اس بات کا کوئی چانس ہی نہیں کہ مہران کو دوبارہ اس سے کم قیمت میں متعارف کروایا جائے۔ اگر کبھی مہران دوبارہ شروع کی جاتی ہے تو اس کی قیمت کم از کم 14 لاکھ روپے کے قریب ہوگی۔ اور اب شامل کرتے ہیں پڑوسی ملک بھارت سے خبر۔ فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام پر احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ بھارتی فوج میں بھرتیوں کے لیے متعارف کرائے گئے نئے نظام کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں اور ریلوے لائن بلاک کر دی، جبکہ ایک بوگی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے رواں ہفتے فوج میں 13,80,000 بھرتیوں کا اعلان کیا تھا، جس کے مقصد اہلکاروں کی اوسط عمر کم کر کے پنشن اخراجات کم کرنا تھا۔ مشرقی ریاست بہار کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس سنجے سنگھ نے بتایا کہ تقریباً 1 درجن مقامات پر مظاہرے پھوٹ پڑے اور سڑکیں اور ریلوے ٹریکس بلاک کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین نے ایک جگہ ٹرین کی ایک بوگی کو بھی نظر آتش کیا اور ایک ریلوے اسٹیشن میں توڑ پھوڑ کی۔ اس نئے نظام کا نام اگنی پتھ ہے، جس کے تحت 17 سے 21 سال کی عمر کے مرد و خواتین کو 4 سال کی مدت کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا اور صرف 1/4 تعداد طویل مدت کے لیے بھرتی ہوگی۔ اس سے قبل بھارتی فوج بحریہ اور فضائیہ میں سپاہی سب سے نچلے درجے سے 17 سال کے لیے بھرتی ہوتے تھے۔ مدت ملازمت میں اس کمی نے بھرتی کے خواہش مند افراد میں سخت اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ بہار کے ضلع جہاں آباد میں احتجاجی مظاہرے میں شریک ایک نوجوان کا اس ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم صرف 4 سال کام کرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 4 سال کی ملازمت کے بعد بے گھر ہو جائیں گے، اس لیے ہم نے سڑکوں کو بلاک کیا ہے۔ بہار اور اس کے پڑوسی ریاست اتر پردیش میں رواں برس جنوری کے دوران ریلوے میں بھرتیوں کے معاملے پر بھی احتجاج ہوئے تھے، جو بھارت میں روزگاری کے مسئلے کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور آج کے لیے فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ مزید خبروں، اپڈیٹس، انٹرویوز، سروے رپورٹس، بزنس رپورٹ کے لیے دیکھتے رہیے سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا اور اپنی قیمتی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ اپنی میزبان فرزانہ صدیقی کو دیجیے اب اجازت۔ اللہ نگہبان۔ سب سے پہلے پاکستان۔